اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام 5 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات اور نمبر 5 معاشرات۔ ان میں سب سے اہم ترین چیز وہ اعتقادات اور عقائد ہے، اور عقائد میں بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 رسالت۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، یعنی ہمارے دین کی بنیاد اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ جیسے وہ ہیں ویسے دل و جان سے تسلیم کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو دل و جان سے قبول کرنا۔ یہ بنیاد ہے ہمارے پورے دین کی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء کو، اللہ تعالیٰ کے صفات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکام کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ہمیں کیا ملے گا؟ دنیا تو بہت مختصر سی زندگی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے عزت ایمان والوں کے لیے رکھی ہے۔ اصل انعام کی جگہ اللہ تعالیٰ نے آخرت رکھی ہے۔ روز محشر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور ہمیں عبدالآباد کے لیے فائز اور کامیاب فرما کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو ظاہر ہے توحید بنیاد ہے، اور اس کو ماننے کا نتیجہ وہ قیامت کے دن اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ ہمیں بتائے گا کون؟ توحید کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں، یہ کون بتائے گا؟ جس نے سب کچھ بتانا ہے وہ نبوت اور رسالت ہے، نبی اور رسول ہے۔ اس لیے یہ بنیادی عقائد 3 ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 نبوت اور رسالت۔ اللہ تعالیٰ جو نبی اور رسول کو بھیجتے ہیں، تو نبی اور رسول کو بھیجنے کا اہم ترین اور بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو وہ اللہ کے ساتھ جوڑے، اللہ کی مخلوق کو اس مخلوق کے خالق کے ساتھ جوڑ دے، مخلوق کو بتائے کہ تمہارا خالق کون ہے، مخلوق کو بتائے کہ تمہارے خالق کی طرف سے تمہارے احکامات کیا ہیں اور تم نے خالق کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے رسول اور پیغمبر کی آمد کا، نبی کی بعثت کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے حضرت آدم سے لے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے ہیں۔ 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ ان میں سب سے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، وہ پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 32 یا 33 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھایا ہے، آسمان پہ زندہ ہیں۔ وہ دمشق وہاں نازل ہوں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نافذ کریں گے۔ بالآخر مدینہ منورہ فوت ہوں گے، اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر، حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ قبر موجود ہے، اسی روضہ پاک کے اندر ان کے ساتھ قبر بنے گی اور وہاں وہ مدفون ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔